کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ اے انسان تو ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے، جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو پھر مچھر جان لیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بن جائے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ ہر وقت تمہارے نزدیک موجود ہے۔ زبان سے اتنا نہیں بولو جتنا کان سے سن سکو۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کرے، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر سامنے والا پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا یہ دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔
لیکن اللہ کی محبت تاحیات ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ درد سب ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمیں مایوس کرتی ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی اس سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ روحیں اداس ہیں جوان نسلوں کی، زندگی بھی شیشے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ اپنا زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ فنا اتنے ہو جائیں ہم تیری ذات میں یا اللہ، جو ہمیں دیکھے اسے تجھ سے محبت ہو جائے۔ امید ہی تو ہے جس پر ایک غریب انسان جیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا مالک اس کے دن بھی بدل دے گا۔ تو ایک بار اس کے فیصلوں کو بھی دل سے مان کر آگے بڑھ جاؤ۔ تو تم نے مانگا نہیں ملا تو اس سے زیادہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے لیے روتے ہو اور وہ تمہیں پورا باغ دینا چاہتا ہو۔ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پر ڈال کر پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹان رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ محبت دن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی پید رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو بس تجھ سے بری خواہشوں کا مر جانا مانگتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی راز ہے، الٹ ہوتا ہے۔ آپ بے نیاز ہو جائیں، قدموں میں آ گرتی ہے ہر چیز۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا، یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، انا بھسم ہوئی غرور مارا گیا۔ جب دنیا کی مجازی عشق بازیوں سے دھوکے کھا چکے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے۔ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل ہے، کامرانی ہے۔ جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ جاتے جاتے جھنجھوڑ گیا تھا مجھ کو ایک فقیر، تو سنتا کیوں نہیں ہے خدا تجھ کو پکارتا ہے بہت۔ میں نے کہا مخلوق تو گندی ہے، گناہ گار ہے۔ جواب آیا
इश्क में आशिक बनो, इब्लीस ना बनो। वैसे ये तुम्हें वहम है, अफलाक नशी हैं, तुम लोग बड़े लोग हो, हम ख्वाब नशी हैं। दिल फकीरी पे उतर आए तो उलझ पड़ता है बादशाहों से। दीवाना दीवानगी में बड़ी बात कह गया, रोज़े महशर की घड़ी को मुलाकात कह गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वो जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में खो गई और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो अच्छे काम कर रहे हैं। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो ज़ात जो आसमान में है वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे तो वो अचानक लरज़ने लगे? क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे तो फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा था और उनसे पहले के लोगों ने भी झुटलाया था तो कैसी थी मेरी पकड़? क्या ये देखते नहीं अपने उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाते और सुकेड़ते, उन्हें गिरने से नहीं थाम रखा सिवाय रहमान के, बेशक हर चीज़ उसकी निगाह में है। एक और जगह इरशाद फरमाता है, फिर जब सूर फूका जाएगा तो उस दिन सारी रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाएंगी और न ही उस दिन कोई किसी से पूछेगा। बस उस दिन जिसके पल्ले भारी हो गए वही कामयाब हो गया और जिनके पल्ले हल्के हो गए ये वही लोग हो गए जिन्होंने अपना नुकसान किया और वो लोग हमेशा जहन्नम में रहने वाले हो गए और आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। क्या तुम वही लोग नहीं हो जिनको मेरी आयत सुनाई जाती थी तो तुम उनको झुटलाते थे? ए जिंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, तेरी रहमत के ज़रिए हम मदद चाहते हैं। फिर मलाइक से सामना होगा, जो झुके थे कभी मेरे आगे, अब वो मुझसे सवाल पूछेंगे। लोहे पे लगा जंग भी एक दर से फना है, पानी है बहुत नरम मगर जीत रहा है। अरे वाइंस, हिसाबे हश्र से ऐसा भी क्या डरना, वो बख्शिश पर तुले तो फर्दे इस्यान कौन देखेगा। जिस बिजली ने जला डाला कोए दूर को, तू वो शहरत में लिए बैठा है। साहिबे इश्क से मुलाकात कैसी रही, तजल्ली दीद की बरसात कैसी रही। कुछ भी न कहा और सब कह गए, ये अश्को भरी बात कैसी रही। इश्क हकीकी हो या मजाजी, फ़कीरी इख्तियार करना सीखो। फ़कीर उसे कहते हैं जो एक ही दर का हो जाए, दर दर मांगने वाले को फ़कीर नहीं भिखारी कहते हैं। एक दरवेश से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फ़र्क है? दरवेश ने कहा सिर्फ ऐन का। साई ने पूछा ऐन से क्या मुराद है? दरवेश ने जवाब दिया ऐन से मुराद इल्म, अमल और अक्ल है। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शोर कहलाएगा वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। सारा मसला ये है कि बेवकूफ़ और जुनूनी लोग हमेशा अपने ख़यालात को ही सच्चा और मुकम्मल मानते हैं, जबकि अक्लमंद लोग हमेशा अपने ख़यालात के बारे में शुबहात का शिकार होते हैं। हुस्न एक जाल है जिससे कुदरत अक्लों का शिकार करती है। एक गैर ज़रूरी बहस हमारे किसी भी करीब दोस्त को हमसे जुदा कर सकती है। झुकी हुई शाह हलदार ज़रूर होती है, मगर ज़्यादा झुकी हुई शाह रास्ता चलने वालों के लिए मसला भी बन जाती है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो किसी अमल से वाबस्ता नहीं होता। अच्छाई बुराई, कमी बेशी, ऊंच नीच, मोहब्बत के सामने ये सब बेकार बातें हैं। जब अचानक दिल उदास हो जाए तो वो रूह मरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह मरम्मत हो जाती है।
خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ جس سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اللہ والوں کا ضرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ سب باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں، خوبیاں دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے ڈر میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، دینے والا اور مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی اور معنوں کے اعتبار سے بھی دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحب و سوال مت بنو، جواب بنو۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، محبت اس ایک لفظ میں انسان کے اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ حد سے بڑے تو علم بھی ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مرنے کے معلوم طریقوں میں سب سے مشکل زندہ رہنا ہے۔ ایک جاہل سماج میں شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ بیتاب ہیں، ششدر ہیں، پریشان بہت ہیں، کیوں کرنا وہ دل ایک ہے، ارمان بہت ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف ناک ہوتی ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں، ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ آپ پیار پان لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں
تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طلب سے گڑگڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جیسے ایک سیوٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کاموں اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دیں تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود ہی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ وہی کرتا اور وہی کرواتا ہے، کیوں بندے تو اتراتا ہے۔ ایک سانس بھی نہیں ہے تیرے بس کی، وہی سلاتا اور جگاتا ہے۔ رکتا نہیں تماشا، رہتا ہے کھیل جاری، اس پر کمال یہ ہے دکھتا نہیں مداری۔ دھوپ تو دھوپ ہے، اس کی شکایت کیسی، اب کی برسات میں کچھ پیڑ لگانا صاحب۔ پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہ رہا، تب سمجھو تمہارا عشق مکمل ہوا۔ جب بھی تو مجھ سے کچھ چھین لیتا ہے، میں خوشی سے ناچ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے ایک میں ہی امیر ملا۔ ہم نیکیاں اس عمر میں کرتے ہیں جب ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کسی کو یہ خوف کہ خدا دیکھ نہ لے، کسی کی یہ آرزو کہ خدا دیکھتا رہے۔ فقط جسموں تک ہی ٹھہر جانے والے روح کی سچائی سے ناواقف ٹھہرے۔ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے۔ جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لوگے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپا سا جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔ یہ زندگی ہے، کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں، یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا ہے، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے نہ چاہے ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اجر کھونے اور گوانے والی چیز ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔ 5 دفعہ دل کرتا ہے کہ جو دل میں ہے کہہ دیں، لیکن چپ رہنا پڑتا ہے، اور شاید کرنا بھی یہی چاہیے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔
یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے مگر شرمساری تو جان لے جاتی ہے۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ شامل ضرور کریں، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے احساسات دیکھے جاتے ہیں۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ انسان مکمل ہوتے ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جج کرتے ہیں ہم سب سے برے جج بن جاتے ہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے اور وہ اپنے کام کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹتا۔ مثبت رویہ ماضی کے تکلیفوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے پر نور۔ محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر جاتی ہی نہیں۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی واپس لوٹ جانا ناممکن نہیں۔ ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے اگر تھوڑی سی عقل مندی اور طول اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے تو۔ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ چلتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو بے شک ہلاکت ہے۔ وہ دل کا ہو زندگی کا۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے۔ خوش پاش کہیں لگاتے۔ انسان کو ہر وقت نصیحت کرنے والے دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ اللہ کی مخلوق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شعور کرنا چاہیے۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جسے وہ اگر ہر وقت سوچنا شروع کر دیں تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اگر دکھ درد سب سے بڑی نعمت نہیں ہوتی اللہ کبھی بھی اپنے سب سے محبوب بندوں کو یہ سب نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے۔ اس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات،
واصف علی واصف فرماتے ہیں محبت یا عشق اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، یہ تو اپنی رہنمائی خود کرتے ہیں۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائیں، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ اور ہر وسیلہ ختم ہو جائے، اب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے اور بند راہیں کھل جائیں گی۔ ہم فرماتے ہیں یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور آپ اس میں ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ ہر شخص کے خوشی اور غم کی بنیاد حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر دل خراب ہو ہی جاتا ہے۔ سردیوں کی ہر بات خوبصورت ہے سوائے غریب کے کانپنے کے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ کبھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر تکبر اور ظلم کے مارو سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ اختلاف کے باوجود آپس میں مل جل کر رہنا۔ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے اور اب عمر نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دکھ ان کے دکھوں سے ملتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں یہ نفس اور شیطان کے پھندے ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر دکھ ریت کے بنے ہوتے، ہتھیلی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اب وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ قدر تو انسان کو آ ہی جاتی ہے، پر تب تک وقت نکل جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر صرف انصاف ہی ہونا ہے پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے پر راضی رہنے سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا اور لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، اس قرآن سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ تجھ کو ڈبو نہ دے کثرت ان کا غرور، تیرا دماغ ہو نہ جائے نشائے آگاہی میں چور۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو بچھڑ گیا اسے بھول جا، جو ملا ہے دل سے لگا کے رکھ،
جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نہ وہ دھوپ تھا نہ وہ چاندنی، نہ چراغ تھا نہ وہ روشنی، وہ خیال تھا کوئی خواب تھا، وہ تھا آئینہ اسے بھول جا۔ وہ جو تیرے دل کے قریب تھا وہ نہ جانے کس کا نصیب تھا، مجھے ہنس کے اس نے بھلا دیا، تو پھر مسکرا کے اسے بھول جا۔ نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک، میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہوا ایک بھی جواں بیدار جب تک۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے، لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، کچھ نصیب ہے وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ کے طالب پر آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ نفس کو آسان ترین الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو انسان کی ذات کہیں گے۔ اگر ایک طرف اللہ انسان کے اندر ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذات بھی موجود ہے۔ جب اپنی ذات ختم ہو جائے گی تو اللہ کی ذات ظاہر ہو جائے گی اور نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ تمام نور اسی اللہ کے نور سے ہے اور اسی سے ظاہر ہوئے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ کا نور ہی ہے۔ شیطان علم اور عبادت کی صفت میں ماہر تھا، اور یہی منافقوں کی بھی صفت ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی عبادت کو ہی اپنا معبود بنا لیا تھا، منافق بھی اپنے علم، عبادت یا اپنی ذات کو اپنا معبود بنائے رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کا مال حاصل کرتا ہے اور اس کی محبت دل میں رکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا غلام بن گیا ہے، کیونکہ دنیا تو میرا سامان ہے۔ ظاہری اعمال سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا اور نہ ہی دل سے منافقت جاتی ہے، جب تک کہ دل کو اللہ کے ذکر کی آگ سے نہ جلایا جائے، اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا، اور اس ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت یعنی اللہ تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت یعنی اللہ سے دور کرے اور امت میں فتنہ اور فساد کا موجب بنے وہ علم عقل پر پڑا ہوا حجاب ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والا جب اللہ کی رضا میں فنا ہوتے ہوتے مکمل فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا کر دیتا ہے جو ابتدا میں اس کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ کامیابیوں اور ناکامیوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نبیوں کو بھی اسی طرح آزمایا۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کا اندر اور جس کا صبر ہمیشہ یکساں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی یا بے حیائی کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صدقے کار 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے جائے، وہ درہم وہ ہے جو سچے دل سے دیا جائے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کرنا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کر، اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت دعا اور عاجزی سے مدد مانگو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کے بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو، جوانی میں توبہ تو بزرگوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے۔ آصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے، اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کے علاوہ کسی چیز کا احترام نہیں کرتا۔ مانگنے والے کو مانگنے والا بننے سے پہلے مدد دے دو، سائلوں کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا، اور شکر کرنے والا سکون اور لطف سے نہیں بچ سکتا۔ عبادت تو وہ ہے جو معبود یعنی اللہ کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے، نیکی سے روکنے کا راستہ بھی محنت کا ہی راستہ ہے، لیکن انجام میں بڑا فرق ہے، جنت اور دوزخ کا۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق کیا قابل توجہ نہیں۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا، کتنے باغ جہان میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی زندگی میں چراغ جلانے، کتنے مکانوں میں آپ نے روشنی کی، آپ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ نے اس دنیا میں کیا کیا تقسیم کیا، دنیا کو کیا دیا، آپ اللہ کے بندوں کو کیا دے کے آ رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو معاف کر کے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے معافی مانگ کر آئے ہیں، آپ نے کس مقام پر اللہ کے خوف سے جھگڑا بند کیا، کون سا گناہ جو ممکن تھا مگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، کون سی چیز تھی راستے میں پڑی ہوئی اور آپ نے اسے اس لیے نہیں اٹھایا کہ اللہ کا خوف آ گیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالی کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ تعالی کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی تمنا کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور کمزور نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام وہ سن کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں، وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔
لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد اس سے بڑا ہے کہ جس کا مجھے ڈر ہے۔ پوچھا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا، وہ دو عظیم امر ہیں، جنت کی خواہش اور دوزخ سے امان۔ جو دل غفلت کی دلدل میں پھنس گیا ہے، اس دل سے تو پتھر اچھے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نفس کو قابو کرنے کا اور نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر اور ذکر میں گم ہو جانا۔ پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ لوگ کثرت دنیا ہی کی وجہ سے کافر یا مشرک بنتے ہیں۔ کبھی کسی مفلس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جب بھی کیا کسی دنیا والے نے ہی کیا۔